نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ مجادلہ شیفہ کی 8 نمبر آیت شیفہ سے آگے سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا جب تناجیتم تم آپس میں مشورہ کرو، کو خفیہ گفتگو کرو، اسی سے لفظ مناجات ہے، اپنے رب کے حضور عاجزی انکساری کے ساتھ کچھ عرض کرنا۔ اے ایمان والو، جب تم باہم مشاورت کرو، کوئی میٹنگ کرو، علیحدہ بیٹھ کر کو مشورہ کرو تو فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، تو خبردار یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے کہ تم گناہ یا سرکشی کے معاملہ میں باہم مشورہ کرو۔ ایمان والو، تمہاری تو یہ سرشت ہونی چاہیے، تمہاری یہ عادت ہونی چاہیے کہ تمہاری زبان سے جو نکلے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق نکلے۔ تم ایسے نہ کرنا جس طرح منافق کرتے ہیں، جس طرح کافر کرتے ہیں، وہ باہم مشورہ کرتے ہیں لیکن اس مشورہ میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تم ایمان والے ہو، مشورہ کرنے کی تمہیں اجازت ہے، تنہائی میں بیٹھ کر میٹنگ کرنے کی تمہیں اجازت ہے، مگر میٹنگ وہ کرو، گفتگو وہ کرو، مشاورت وہ کرو جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہو۔ فرماتے ہیں فلا تتناجوا، ہرگز وہ تم مشاورت نہ کرنا، وہ سرگوشیاں نہ کرنا، بالاثم والعدوان، جو گناہ اور سرکشی پہ ہوں، ومعصیۃ الرسول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر ہوں، تم ایسی بات نہ کرنا۔ یہ ایمان والے کے شایان شان ہے ہی نہیں ہے۔ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا ہمیشہ دوست ہوتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، میرے نبی فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ المسلم، مسلمان کون ہے؟ من سلم المسلمون، کہ سلامت رہے دوسرے مسلمان، من لسان ہی، اس کی زبان سے۔ تم گفتگو کرو، سرگوشی کرو، مشورہ کرو، باہم مشاورت کرو، تو ایسی مشاورت نہ کرنا جس سے مسلمانوں کا نقصان ہو، بغاوت نہ کرنا، ایک دوسرے کے نقصان پہ مشاورت نہ کرنا تو مسلمان ہو۔ اگر تمہاری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے، تمہاری گفتگو اتنی لچر ہوئی، تمہاری گفتگو اس قدر معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ نقصان دینے والی ہوئی کہ جو دوسرے مسلمانوں کو ستائے، تو یاد رکھنا پھر تم حقیقی مسلمان نہیں رہ گئے ہو، نہ تمہارے ہاتھ سے کسی مسلمان کو کوئی نقصان پہنچے۔ یہی دو چیزیں ہیں نا، یا میں اپنے ہاتھ سے کوئی بگاڑ پیدا کروں گا یا اپنی زبان سے بگاڑ پیدا کروں گا۔ میرے نبی فرماتے وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہاں تم مشاورت کرو لیکن کس بات پر؟ نیکی اور بھلائی کے معاملات میں، جس طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقویٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بن جایا کرو، لیکن گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون نہ بنو۔ یہاں فرمایا تناجوا بالبر والتقویٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں باہم بیٹھ کر مشورہ کیا کرو۔ اگر ایسے کرو گے تو اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہوگی۔ ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، واتقوا اللہ الذی، بہت بڑی بات ہے، اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حاضر ہونا ہے۔ وہ تمہیں جانتا ہے، تمہاری کرتوتوں سے واقف ہے، ڈرتے رہو۔ ایک تمہارا عمل تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی زندگی کی کرتوتوں کی کتاب پڑھ لے،
تیرے زندگی کا حساب کرنے کے لیے یہی کچھ کافی ہے۔ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو، الذی وہ ذات بابرکات کہ الیہ تحشرون جس کے حضور تم نے حاضر ہونا ہے، تمہارا حشر کیا جانا ہے۔ حشر کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا، اور نشر کا معنی ہوتا ہے پھیلا دینا۔ جس طرح اردو میں ہم لفظ نشریات استعمال کرتے ہیں، منشور کسی بھی جماعت کی کوئی ایسی وہ رویداد کہ جس کو پھیلایا جائے اس کو منشور کہتے ہیں۔ نشر پھیلانا، حشر اکٹھا کرنا، جس کی حضور تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان، یاد رکھو وہ جو وہ کافروں کے باہم مشورے ہیں، ان کی جو مشاورت ہے وہ تو شیطان کی طرف سے ہے، وہ تو ابلیس ان کو برانگیختہ کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم، شفیع معظم، رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبرکہ وسلم کے خلاف قریش مکہ دارالندوہ میں مشورہ کر رہے تھے، تو ابلیس لعین شیخ نجدی بن کر ان کے اندر شامل ہو گیا تھا اور ان کے ساتھ باہم مشورہ کر رہا تھا۔ بلکہ یوں کہیے کہ حق یہ ہے کہ اسی کے مشورے پر عمل کیا گیا تھا کہ جو یہ کہا گیا تھا کہ قریش کے یا مکہ مکرمہ کے ہر قبیلے کا ایک ایک فرد تلوار لے کر ان کے کاشان مقدس کا محاصرہ کر لیں، جو ہی وہ اپنے مبارک گھر سے قدم باہر نکالیں، سارے کے سارے بیک لخت حملہ کر کے ان کو معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ شہید کر دیں۔ یہ مشورہ شیطان ہی دینے والا تھا۔ گویا جب شیطان قسم کے لوگ، شرارتی لوگ، فسادی لوگ، دہشت گرد باہم مشورہ کرتے ہیں، ان میں شیطان موجود ہوتا ہے جو ان کو برانگیختہ کرتا ہے، جو ان کو ورگلاتا ہے۔ انما النجوى من الشیطان، بے شک یہ شرارتوں کی سرگوشیاں، یہ مشورے، یہ ابلیس لعین کی جانب سے ہیں۔ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ لیحزن، تاکہ وہ حزن میں ڈالیں، غم میں ڈالیں الذین آمنوا، ایمان والوں کو، کیونکہ ان کا مشورہ ہی یہ ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو کیسے ستایا جائے گا، ان کو نقصان کس طرح پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایمان والا تو کبھی ایمان والے کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ جس سے دوسرے ایمان والے امن میں رہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ غم زدہ کر دیں ایمان والوں کو، حالانکہ ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، جب تک اللہ نہ چاہے وہ مسلمانوں کا کچھ بگاڑ سکتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی جرت کیا ہے مسلمانوں کو کچھ بگاڑ سکیں؟ ہاں، اللہ رب العزت جل حکیم کبھی ایمان والوں کے درجات کو بلند فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ جل حکیم ایمان والوں کو ایسے معاملات سے دوچار کر دیتا ہے، جس کی مثال میں غزوہ احد دوں گا کہ غزوہ احد کے موقع پر میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ کے 70 کے قریب صحابہ کرام مرتبہ شہادت پا گئے تھے، اور جن میں حضرت سیدنا سید الشہداء اسد اللہ و رسول حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ مگر یہ ہوا کیا ہے؟ مسلمان جو مقتول ہوئے ہیں تو کیا ان کا نقصان ہوا؟ نہیں، نقصان نہیں ہوا، مرنا ہر کسی سے ہے، انہوں نے درجہ شہادت پا لیا۔ اور یہی وہ لوگ تھے جب بارگاہ حریم ناد میں حاضر ہوئے، وہ شہداء بارگاہ رب العزت میں ان کی روحیں حاضر ہیں۔ رب کائنات کے محبوب مکرم نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کی ارواح مقدسہ کو جنت میں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں منتقل فرما دیا ہے۔ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہ آب کوثر سے وہ سیراب ہو رہے ہیں، اور انہوں نے بارگاہ رب العزت میں یہ عرض کیا کہ مولا تعالیٰ ہم تو عیش کر رہے ہیں اور ہمارے بعد والے رو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارے عز و کربا، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، میرے کریم کے چچا محترم وہ جہان فانی سے عالم بالا کی جانب تشریف لے گئے۔ مدینہ طیبہ میں ایک غم کا ماحول تھا، رو رہے تھے گھر گھر لوگ کہ 70 کے قریب صحابہ کرام مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے، اور یہ جنت میں عیش کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا مولا تعالیٰ جل وعلا اب ان کو کون بتائے گا کہ رونے کی ضرورت نہیں، ہم تو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔
تو رب کائنات ارشاد فرمایا میں اللہ جبریل کے ذریعے تمہاری اطلاع دے دیتا ہوں۔ پھر وہ آیا بارکہ نازل ہوئی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَعِندَ رَبِّهِمْ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، آیا بارکہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تحسبا گمان کرنا، حساب لگانا، سوچنا، ولا تقولوا نہیں، ولا تقولوا سورہ بقرہ میں ہے، یہاں فرمایا ولا تحسبن الذین، اوے تم گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہ۔ ایک ہوتا نا کہ کہنا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہاں فرمایا سورہ بقرہ شریفہ میں دوسرے پارہ میں کہ ان کو مردہ نہ کرو کہو، یہاں فرمایا ولا تحسبن الذین، تم سوچنا بھی نہ، گمان بھی نہ کرنا، کہنا تو درکنہ رہا ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیے گئے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا گمان نہ کرنا امواتا کہ وہ مر گئے ہیں، نہیں نہیں، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ فرماتا اور ان کو ان کے رب کے حضور رزق عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں پر ایسی پریشانی آتی بھی ہے تو حقیقت میں وہ مسلمانوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ کافروں کی جو سازشیں ہیں وہ تو ذلیل ہیں، وہ تو ناکام ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، وہ ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے الا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہاں اللہ کا حکم ہو تو بظاہر مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں۔ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ کتنا پیارا سبق دیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لینا چاہیے، اپنے رب پر یقین کر لینا چاہیے، وہ ان کا حامی و ناصر ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، ایمان والو جب تمہیں مجالس میں کہا جائے کہ ذرا کھل جاؤ، دوسروں کو جگہ دے دو، سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ۔ اسلام دین فطرت ہے، اس نے اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی فراہم فرمائی ہے۔ تم بیٹھے ہو، کچھ دوسرے لوگ آ گئے تو یوں جم کے نہ بیٹھے رہو، آنے والوں کا احترام کرو، وہ بھی انسان ہیں، تمہاری طرح ایمان والے ہیں، وہ بھی اپنے دامن کرم میں رسول رحمت کے ارشادات عالیہ کو سمیٹنے کے لیے آئے ہیں، وہ بھی نیکی کے لیے آئے ہیں، وہ آ جائیں تو کچھ کھل جاؤ، ان کے لیے جگہ بنا دو، ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنا دو۔ اگر تم، اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی قدر پر، ایمان والو، تم ایمان والو، وَإِذَا، فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم، اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے تفسحوا فی المجالس، ذرا کھل جاؤ، آنے والوں کو جگہ دے دو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا کرو، فافسحوا، تم ان کو جگہ دے دو، تم ان کے لیے اگر کشادگی پیدا کرو گے تمہیں ملے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں کشادگی عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آنے والوں کو خوش دلی سے قبول کرو، آنے والوں کو خوش دلی سے قبول کرو۔ میرے کریم تشریف فرما تھے صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائماً ابدا، صحابہ کرام بارگاہ بے کسا میں حاضر تھے، اور مسجد شریفہ کا جو کمرہ ہے وہ میرے نبی کے غلاموں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میرے کریم کے پہلو میں سیدنا صدیق اکبر حاضر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، وہ حاضر ہوئے میرے نبی کے دربار میں، تو مسجد کے دروازے میں، اندر والے دروازے میں کھڑا ہو کر ایک نظر جائزہ لینے لگے، مجھے کہیں جگہ ملے میں وہاں بیٹھ جاؤں۔ سیدنا صدیق اکبر کی نظر ان پہ پڑی، کیونکہ حضور کے پہلو میں بیٹھے تھے، ان کی نگاہ دروازے کی جانب تھی، باقیوں کی نظر تو حضور کی جانب تھی نا، ان کی نگاہ دروازے کی جانب تھی۔ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا تو فوراً کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے ابو الحسن تشریف لائیے، یہاں بیٹھ جائیے، تعال اجلس ہونا، آئیے یہاں بیٹھ جائیے۔ میرے کریم آقا کی رخ زیب پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے نبی نے فرمایا دراصل عزت والے کی عزت کو عزت والا ہی جانتا ہے۔
عزت والے کی عزت کو عزت والا ہی جانتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے سیدنا علی المرضیٰ کو اپنی جگہ بیٹھنے کی جگہ دی۔ ایمان والو، جب کوئی آئے تو پھر تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تمہاری پیشانی پر وہ بل نہیں پڑ جانا چاہیے، تیور نہیں آ جانے چاہیے، ناراض نہ ہو جانا، چہرہ بگاڑ نہ لینا، آنے والے کو جگہ دو اور اس کا احترام کرو، عزت کرو۔ ایمان والا ایمان والے کا بھائی ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ فافصحوا، تم ان کے لیے جگہ کشادہ کر دو، یفصح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرما دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشزوا فانشزوا، اگر کبھی تمہیں کہا جائے اب تم اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ اگر تمہیں اٹھائی کا کہہ دیا جائے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جگہ کم ہو، کچھ لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ بیٹھے رہتے اٹھتے ہی نہیں ہیں، دوسروں کو آنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ پھر وہ کہا جاتا ہے تم نے اپنی بات مکمل کر لی نا، جو تمہارے سوالات ہیں وہ مکمل ہو گئے نا، تم فیض و برکات سے مستفیض ہو چکے ہو نا، تم نے دعا کروا لی ہے نا، اب تم اٹھ جاؤ، باقیوں کو آ لینے دو۔ تو کچھ وہ ہوتے جو اٹھتے ہی نہیں ہیں، پیچھے ہٹتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہیں کہا جائے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، فانشزوا، تو اٹھ جایا کرو۔ پھر ملے گا کیا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم ایمان والوں کے درجے بلند فرما دے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ آداب مجلس سکھائے جا رہے ہیں، سکھایا جا رہا ہے کہ انداز کیا ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے تنگی کا باعث نہ بن جایا کرو۔ دیکھو اور آگے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہم نے کچھ عرصہ تک بارگاہ سالت مآب میں حاضر ہو کر ان کے فیض و برکات سے استفادہ حاصل کر لیا، اب کسی اور کو بھی آنے کی اجازت دے دو۔ ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں، باقی اور آ جائیں، پھر اور آ جائیں، پھر اور آ جائیں، دوسروں کو بھی موقع دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہارے درجات کو بلند فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ جل وعلا تم میں ایمان والوں کے اور وہ لوگ جو صاحب علم ہیں ان کے درجات کو وراء الورا فرماتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا اگر کوئی عالم دین آ جائے تو پھر عام لوگوں کو اٹھ کر پیچھے ہو جانا چاہیے، اس عالم دین کو جگہ دے دینی چاہیے۔ اگر کوئی عالم دین آ جائے تو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا یہ مفہوم بنتا ہے، ایک عابد و زاہد اور ایک عالم دین کا مرتبہ باہم اتنا زیادہ فرق ہے۔ عالم دین میرے نبی فرماتے اس طرح ہے، اس عابد و زاہد کے مقابلے میں جس طرح ستاروں کے مقابلے میں 14ویں رات کا چاند، عابد و زاہد کے مقابلے میں عالم دین کا یہ درجہ ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ میرے نبی فرماتے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تبلیغ کے اعتبار سے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں۔ علماء کی تعظیم و توقیر کرنا علماء کی نہیں، دین مصطفیٰ کی تعظیم و توقیر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم و توقیر ہے، کیونکہ عالم کی تعظیم کا سبب اللہ اور اس کے رسول کے علوم ہیں، قرآن و حدیث ہے، جو ان کی وجہ سے عالم دین کی تعظیم و توقیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند سے بلند تر فرما دیتا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ علم کے موضوع پر گفتگو سنی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا گیا ان کے درجات کو بلند فرما دیا گیا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث برکہ ہے، کتاب العلم ہے کہ وَمَن يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ سمجھ لو جسے دین کی سمجھ مل گئی، جو دین متین پر صرف عالم نہیں عامل بھی ہے، عمل بھی کرنے والا ہے، جو علم بھی رکھتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، یقین کر لو اس سے اللہ راضی ہو گیا۔ میرے نبی کا یہی اشارہ ہے، وَمَن يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے، بلائی عطا فرمانا چاہتا ہے، اس کی عزت کو دونوں جہانوں میں بڑھانا چاہتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ خلاق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو
تمہارے اعمال کی خبر ہے، کون کس نیت سے کیا کر رہا ہے۔ تم کسی آنے والے کو جگہ دیتے ہو، کسی عالم دین کی تعظیم و توقیر کرتے ہو، کسی دینی شخصیت جو متبرک ہے اس کا احترام کرتے ہو، تو تم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو، پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اس کا تمہیں وہ اجر عطا فرمائے گا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔